محترم سامعین، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت مجیدہ 64 نمبر دا پہلا حصہ میں پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں نال گل کی ہے جڑے نہ نبی دی بحث نو قبول کرتے سن، نہ نبی دی تبلیغ نو قبول کرتے سن، جڑے نہ پیغمبر اعظم دی نبوت نو نہ توحید نو تسلیم نہیں سن کرتے۔ اللہ انہاں نال گل کی تو اللہ اپنے پیغمبر نو کہہ رہے ہیں قل یا اہل الکتاب، اے میرے حبیب ان اہل کتاب سے کہتے ہیں جو عیسیٰ کی کتاب رکھتے ہیں یا موسیٰ کی کتاب رکھتے ہیں، عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، یا اہل الکتاب ان سے کہتے اے اہل کتاب تعالو، آؤ آؤ، اے اہل کتاب آؤ۔ اہل کتاب وہ نے جڑے پیغمبر نو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے، یعنی گویا تسی کافر کا یہ کفر اختیار کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اللہ کفر نو آفر دے رہا ہے، وقل حبیب ان لوگوں سے ذرا کہہ دو، انہاں نال گل کر۔ یہ مطلب قرآن تو ثابت ہوا کہ جڑا اسلام کو قبول نہ بھی نہ کرے وہ گل کرنی پیغمبر دی سنت۔ جڑا اسلام قبول نہیں کرتا، جڑا کافر بھی ہے، وہ بھی گل کرنی یہ باقاعدہ پیغمبر اعظم دی سنت۔ اللہ فرماندا کول انہاں نال گل کر، نہیں منتے تو کوئی گل تو انہاں نال کر۔ یہ مطلب ہے جڑا کافر بھی ہے وہ گل کرنا پیغمبر دی سنت ہے۔ اتنے جن بندے اہل سنت نے، اسی بھی اہل سنت ہاں، سنت کا کوئی بھی منکر نہیں۔ یہ داڑھی بندے رکھی ہے نبی کی سنت ہے، سفید کپڑے بندے باندھ رہے نبی کی سنت ہے، خوشبو لاندے رہے نبی کی سنت ہے، جمعے والے دن غسل صبح کرنا نبی کی سنت۔ بڑیاں جیاں سنتاں پیغمبر دیاں بندیاں اپنا رہے ہیں، جڑیاں سمجھتے ہیں کہ سوکھیاں سوکھیاں نے، وہ ساریاں اپنا رہے ہیں۔ یہ جڑا غیر مسلم ہے نا، جڑا کافر بھی وہ گل کرنی نبی کی سنت، وہ گل کرنی نبی کی سنت ہے۔ اتنے میں سوچنا یار جڑے بندے اپنے آپ اہل سنت سمجھتے ہیں تو سارے متعلق اس صحابہ دے معاملے سمجھتے ہیں کہ ٹھیک بندے نہیں ہے، کافر نے۔ یار جی سانو تسی کافر بھی سمجھتے ہو، تسی تو اہل سنت ہو نا، سانو کافر بھی سمجھتے ہو نا، تو ساڈے نال گل بات کرنا نبی کی سنت ہے۔ مسلمان تو آدھا ہی نہیں، جڑا بندہ سانو کافر بھی سمجھتا ہے وہ حق بنتا ہے کہ نبی کی سنت عمل کر کے سارے نال گل تو کرے نا۔ اگر نبی کافران نال گل کر سکتا ہے سارے تو گل بات ہو ہی سکتی ہے نا۔ مہربانی۔ اللہ فرماتا کل ان سے کہتے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ جتنے بھی اختلاف ہیں وہ اپنی جگہ رہیں، اس بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو تم میں اور ہم میں مشترک ہے۔ جڑی تواڈے تے ساڈے وچ سانجھی شے ہے اوتھے اکٹھے ہو جاتے۔ یہ اسلام آفر دے رہا غیر مسلم کو کہ کنے اختلاف نے وہ اپنی جگہ رہن دے، جیڑی گل سواڈے وچ تے ساڈے وچ ایک ہے نا اودے تے اکٹھے ہو جاتے۔ ایک بھی تو کدے ہو نہیں سکتے نا بندے۔ مثال کے طور پہ میں اس گل کے معاملے سمجھ آ رہی ہے، اللہ پاک نے فرمایا اللہ نعبد الا اللہ۔ دیکھو اہل کتاب تم میں بھی ایک معبود ہے، ہم میں بھی وہ معبود ہے، اور کمال یہ ہے کہ تم میں بھی وہی ہے اور ہم میں بھی وہی ہے۔ جڑا عبادت دے قابل ہے وہ ایک ہی، وہ تواڈے وچ بھی وہی ہے تے ساڈے وچ بھی وہی ہے۔ تے چلو باقی سارے کام چھڑ دیو، ایدے تے اکٹھے ہو جاؤ بھائی، جتھے اکٹھے ہو سکنے ہاں اتھے تے ہو جو۔ تانوں پتہ ہے بڑا گوشت کئی بندے نہیں کھاندے، چھوٹا تے سارے کھا ہی لیندے۔ جتھے بندے اکٹھے ہو سکتے ہیں
یار جتھے کٹھے ہو سکتے اتنے تو ہو جانا چاہیے نا. مہربانی. اس ویلے اج 14 اگست ہے. اج تمہیں پتا سارے پاکستان کٹھا. سارے منڈے بھی باجے بجاتے پھرتے ہیں, انہوں نے بھی جانے پہ. یہ مطلب ہے یوم آزادی تو سارے کٹھے ہونے. اللہ دے بندے ہو, پاکستان تے کٹھے ہو سکتے ہو, اسلام تے کٹھے نہیں ہو سکتے. پاکستان ساڈا ملک ہے, شیعہ دا بھی ملک ہے, سنیاں دا بھی ملک ہے, بابیاں دا بھی ملک ہے, دیوبندیاں دا بھی ملک ہے. اس طرح اسلام ساڈا بھی ہے تے تہاڈا بھی ہے. یار جتھے کٹھے ہو سکتے ہیں. تمہیں پتہ ہے ووٹاں دے معاملے سے بندے کٹھے ہو جاتے ہیں. شیعہ بھی ووٹ دے ہوتے ہیں, سنی بھی ووٹ دے ہوتے ہیں. وہ جی ووٹاں دا معاملہ ہے, یہ معاملے سے اسی کٹھے ہیں. یہ مطلب ہے اگر الیکشن تے کٹھے ہو سکتے ہیں, پاکستان تے کٹھے ہو سکتے ہیں, اسلام تہاڈا کی قصور کیتا ہے؟ میں حیران ہاں شیعہ سنی نوں تمہیں اسلام کوئی شے سانجھی نظر نہیں آئی. جدو قرآن کلیہ دے رہا ہے کہ غیر مسلم نال بھی رل جاؤ جتھے سانجھ بنتی ہو, جتھے سانجھ بنتی ہوئے غیر مسلم نال بھی کٹھے ہو جاؤ. مسلمان نو آفر کیوں نہیں دینا؟ میرے محترم سامعین, یہ بڑے جا ساڈے اختلافات نے وہ چھڈو سارے جتھے کٹھے ہو سکنے ہیں اتنے چلے. جے حضرت علی دی خلافت شروع کرو گے نا تو وہ کٹھیا نہیں ہو سکنا. تساں کسی دی نظر چ کوئی بلا فصل ہے, کسی دی نظر چ کوئی بلا فصل. اچھا کسی دی نظر چ نبی دیا 4 بیٹیاں نے, کسی دی نظر چ نبی دی 1 بیٹی. اختلاف کیوں مکے؟ فدق تے اختلاف ہے. فدق کدا ہے نہیں, بنتا ہے نہیں بنتا, دیتا ہے نہیں دیتا, اختلاف تو ہے نا. اچھا جڑا بندہ سوتا ہے یہ دل پاویں کنے اختلاف ہو, آؤ دی ماریا جتی تو سبحان. عزیزو اختلاف مکات نہیں میں سکتا, یہ میں کر سکنا کہ یار جتھے کر کے کٹھے ہو سکنے ہیں اتنے کٹھے تو ہو جانا چاہیے. میں تمہیں ایک آیت مجیدہ سنانا, وہ سورہ مبارکہ قصص دی آیت ہے. وہ فرعون دیاں اللہ نے خصلتاں بیان کیتیاں نے فرعون دی. انہوں اگر سنو گے نا تسی جی کہ حیران ہو گے کہ فرعون دیاں 3 خصلتاں اللہ بیان کیتیاں. اللہ فرماندہ اِنَّ فرعون عَلَا فِي الْأَرْضِ. فرعون کی پہلی خصلت یہ تھی کہ وہ تکبر کرتا تھا, متکبر تھا. یہ مطلب ہے تکبر کرنے والا جسو کی بھی ہوئے تو فرعون ہے, کلیاڑے بھی ہوئے تو فرعون ہے. یعنی تکبر اللہ نو پسند نہیں. اللہ متکبر ہے, اللہ سمجھتا ہے میری صفت شامل پہ ہوتا ہے. تکبر صرف اللہ کرتا ہے کیونکہ وہ اکبر ہے. جڑا اکبر ہوئے نا وہ تکبر کر سکتا ہے, جڑا اکبر نہیں وہ تکبر کرے گا تو ایک قبلہ اللہ وچ شریک ہوئے گا اللہ کی صفت اللہ نو پسند نہیں. اللہ فرماندہ فرعون سی تے تکبر کرتا سی. ایک وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا, اور اس نے لوگوں کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا تھا, فرقوں میں تقسیم کر دیا تھا. یہ بھی فرعون کی دوسری خصلت ہے, وہ بندیاں نو فرقیاں تقسیم کیتا سی. یہ مطلب دوسری صفت مل گئی. بندہ مسجد کے ممبر تے کلا بن کے بھی بیٹھا ہوئے, اگر وہ فرقہ بندی پہ بناتا ہے نا تو بندے نو تقسیم پہ کرتا ہے, وہ بھی فرعون. اے فرعون دی دوسری خصلت. تیسری خصلت اللہ فرماتا ہے اور اتنا کمزور کر دیتا, یستضعف طائفۃ منہم, ایک طبقے کو تو اتنا کمزور کر دیا فرقوں میں بانٹ کر. تو پتہ ہے بندے کٹھے ہوں تو مضبوط ہوتے ہیں, جب فرقہ بن جان ٹکڑیاں تقسیم ہو جان ادو ضعیف ہو جاتے, کمزور ہو جاتے. تیسری فرعون دی بد صفتی لکھی نے. اللہ فرماتا ہے یذبح ابناءہم, وہ گودوں کے بیٹوں کو مار دیتا تھا, گودوں کے بچوں کو مار دیتا تھا. جڑا گود دے بچے نو قتل کرے نا وہ بھی فرعون. مہربانی 3 گلاں ہو گئی جی. میری درمیان والی گل تے اج دی بحث ہے کیونکہ وہ میری بحث کا حصہ ہے, اس واسطے اتوں میں قرآن دی آیت جو حصہ لیا. میں گل کر رہا کہ جتنے مشترک ہو سکتے اتنے کٹھے ہو جاؤ. یہ 3 گلاں نے. فرعون جڑا نا پہلی گل جو متکبر ہے, کسی نے کوئی نہیں سمجھتا. ایک دوجا وہ لوگوں کو فرقیاں تقسیم کرتا ہے, ایک بڑی گل ہے. فرقیاں چ بندیاں نو تقسیم کرتا ہی ہوئے جڑا سارے فرقیاں نو چنگی طرح جانتا. جیڑا بندہ جاہل تے ان پڑھ تے کسے کم دا نہیں نا, وہ فرقہ بندی بنا ہی نہیں سکتا. بندیاں نو تقسیم کرنا معمولی گل نہیں. چنگا پتا ہوشیار تے چلاک بندہ ہونے تو پھر وہ بندے تو پھر بنتا ہے, انہوں صاحب ہوتا ہے بھی آ 5 کیویں ہونے نے تے آ 5 کیویں ہونے نے, انہوں سارا پتا ہوتا ہے. یہ مطلب فرعون
ایڈا بھولا بھالا نہیں سی، انہوں پتا سی کہ بندے وکھریاں وکھریاں کیویں کرنا ہے تے بندے تے فرقے کیویں بنانا ہے۔ تیسری گل وہ بچیاں گود دیاں بچیاں مارتا سی، وہ فرعون تے کسے ویکھیا نہیں، میں تو دی ڈبی بھی نہیں ویکھی جتھے کو پیا سنیا، تو ہم نہیں ویکھا ہونا۔ اگر تسی ترے صفتاں ذہن چ آ گئی ہیں، صفتاں خصلتاں ذہن چ آ گئی ہیں کہ ایک وہ تکبر کرتا سی، دوسرا وہ لوگوں فرقیاں تقسیم کرتا سی، تیسرا وہ گوداں دے بچے مارتا سی، تانوں نیتن یاہو تے یاد آ ہی گیا ہونا۔ یا بدن دا نام نہیں پتا، یہ جڑا اسرائیل دا ہے نا وزیر اعظم، وہ دا نام نیتن یاہو، جڑا فلسطین تے ظلم پیا کرتا ہے، ایس ویلے دا وہ فرعون ہے، ترے کام پیا کرتا ہے۔ پہلا تو تکبر کرتا ہے، تے متکبر اس واسطے کہ امریکہ میرے نال ہے، برطانیہ میرے نال ہے، جرمن میرے نال ہے، فرانس میرے نال ہے۔ یہ مطلب ہے جڑے متکبر دے تکبر چ ہاتھ پوان نا، انہاں نوں بھی حساب ملے گا انشاءاللہ۔ اور جڑا بندہ یار تکبر کرتا ہوئے، کسی کو کھ نہ سمجھتا ہوئے، وہ جھوٹھی تعریف کرنے والے بندے ہوندے نے 5-7 جڑے روز جا کے آندے نے چودھری تیری کیا بلے 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 تیرے جدا جمیا ہی کوئی نہیں، تو ہی جمے ہے۔ یہ جڑے تکبر کرنے والے دی جھوٹھی تعریف کر دیں نا، وہ بھی چھوٹے چھوٹے فرعون ہی ہوندے جی۔ ایس ویلے دا متکبر بھی اسرائیل دا وزیر اعظم نیتن یاہو، دوسرا وہ فرقہ بندی چ انہیں تقسیم کیتے نے لوگ، یہ بھی وہ کام ہے، یہودی دی پرانی عادت۔ تیسری گل وہ گوداں دے بچے پیا مارتا ہے، سوچو کہ نہیں مارتا، گود دے بچے مر رہے ہیں، ہسپتالوں تے بم بج رہے ہیں، بیبیاں بچے، ظلم ہو رہا ہے، جنگ تو نہیں نہ ہو رہی۔ یہ مطلب ہے یہ فرعون جہاں سی، یہ خلاف ایک بندہ سی بڑا، تمہیں یاد آ گیا کی نام سی؟ ہاں جی، ایک بندہ بہت خلاف سی فرعون دے، فرعون وہ خلاف سی، کون؟ بھی شکریہ مہربانی یار، مجھے چکتے کیوں نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جے بندے فرعون دے نال سن، لیکن موسیٰ وہ دے خلاف سی۔ ہن دسو موسیٰ حق تے سی کہ فرعون؟ موسیٰ حق تے سن۔ یہ مطلب جڑا فرعوناں دے خلاف ہوئے نا، وہ حق تے ہوندا ہے۔ مہربانی مولا تانوں جزا دے دے، شکریہ بھائی۔ میرا خیال ہے کہ گل جناب تک پہنچ گئی ہے۔ جیڑا کسے فرعون دے خلاف ہوئے نا، وہ حق تے ہوندا۔ یارا فرعون دے جیڑا خلاف ہوئے، وہ فرعون تے حق تے ہے ہی نہیں، جیڑا فرعون دے خلاف ہوئے وہ حق تے ہوندا ہے۔ آ بھائی باقی مناظرہ سارا چھڑ دینے ہیں۔ اس ویلے پوری دنیا تے اس خطہ عرض تے 58 ملک نے اسلامی، انہاں 58 نو اسرائیل دے خلاف ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو یار، وقت دا فرعون جو ہے تو وقت دے موسیٰ بن کے مخالفت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اخبار پڑھ لو، میڈیا چیک کر لو، اچھے طریقے نال جریدے دیکھ لو، پوری دنیا دے انہاں 58 ملکاں چوں ایک ملک ہے جڑا بندے دے پتراں دے خلاف۔ بہت شکریہ مہربانی یار، یہ کوئی ملک ہے میں پیار نام ایک ملک ہے جڑا ٹکا کے خلاف ہے، وہ ایک ہے۔ اچھا جی دو، ایک ایران، دوجا جی یمن۔ اچھا جی ایک کندھ نے یمن، ویسے اسی بھی خلاف ہاں، پاکستان بھی خلاف ہے، ادھر سعودی عرب بھی خلاف ہے، مٹھے مٹھے بیان شیان یار دے رہے سی بھی خلاف ہی ہاں سی، خلاف ہاں سی۔ ایک تو دساں یہ جڑا نا یمن، یمن نو اسرائیل ایران دا حصہ سمجھتا ہے، یمن نو اسرائیل ایران دا حصہ سمجھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جدن میں ایران مکا لیا نا، یمن آپ ہی مک جائے گا، ہے نا جی۔ اندروں انہوں پتہ ہے پہ جی ٹیکنالوجی ہے نا یمن چے، وہ بھی اتھوں دی جڑا یمن چسرا چلتا ہے وہ سمجھتا ایران چو جانا۔ یہ مطلب ہے ٹکا کے جڑا ملک، چلو انہوں چھڈو بھئی کنے ملک او دے خلاف، اسرائیل کے دے خلاف تہاڈی خیر ہو گئی۔ اسرائیل نو قبلہ یمن تے غصہ ضرور ہے، لیکن اصل مخالفت کردا ایران دی، کہ جڑے بڑے ایران کھلو گیا نا، جڑا کوئی یمن چے وہ بھی آرام نال بیٹھ جائے گا، جڑا کوئی اس جگہ تو وہ بھی آرام نال بیٹھ جائے گا، یعنی پورا ٹکا کے جدی مخالفت کر رہا ہے وہ دا نام ایران ہے۔ چھڈو اس گل نو
کہ ایران نال مخالفت بندے دی شیعت دی وجہ تو ہوئے، لیکن جدے ٹکا کے فرعون خلاف سی نا وہ موسیٰ سی، تے جدے ٹکا کے اس ویلے دا فرعون مخالفت کر رہے ہیں وہ ایران ہے۔ اور تسی حیران ہو گے کہ ساڈا ایران نال اتنا تعلق ہے کہ ایران دا صدر جدو آیا نا 5-7 دن پہلے پاکستان، ساری دنیا دے صدور جدو باہروں آتے ہیں تو وہ اسلام آباد اتر دیں، وہ لاہور اترے، یارو لاہور اترے ہیں، وہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام آباد اترنا چاہیے نہیں، جتھے اسلام آباد ہوئے انہوں اسلام آباد آندے۔ پورے پاکستان سے ایک ہی شہر ہے جتھے اسلام ہے، کیڑا؟ اسلام آباد۔ وہ اسلام آباد نہیں اترے، وہ لاہور اترے۔ انہوں کسے پوچھا بھی تسی اسلام آباد کیوں نہیں اترے؟ ہو سکے اتھے ایک قبر ہے لاہور، اتھے میں سلام کرنا چاہتا۔ کمال ہے، اسی زیارتاں واسطے ایران جائیں، ساڈے تو اتھے امام نے نا قبلہ، اسی تو امام رضا علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہونے ہیں۔ حیران ہو گئے اتریا، ہو سکے جی لاہور میں پہلے اترنا چاہنا، کیونکہ اتھے ایک مزار ہے اقبال لاہوری دا، اقبال لاہوری، اتھے میں اترنا ہے، پہلے سلام کرنا ہے پھر کوئی اور کام کرنا، سب تو پہلے اتھے آیا۔ یہ مطلب ہے ساڈے کول بھی ایسے ایسے بندے گزرے نے جنہوں بڑے بڑے لوگ قبروں سلام کر دیں۔ گل کی ہے اقبال لاہوری، علامہ اقبال کی ہے۔ لو جی اصل گل تو میں دساں، جنہ ایران فرعوناں دے خلاف ہے نا اونا ہی علامہ اقبال خلاف سی۔ اصل جی جتھے رلدے ہوئیے اتھے تو رلنا چاہیے۔ میرا موضوع کی یار جتھے کٹھے ہو سکنے ہیں اونے کو تھانتے ہو جی۔ دیکھو نا ایران تے پاکستان دا کیسا تعلق بنیا۔ پاکستان دے اس علامہ اقبال شاعر دی اتھے باقاعدہ ایک نا وہ نا سڑک بھی وہ نا دی موجود ہے، ایک لائبریری بھی موجود ہے، اور جنہ کلام فارسی ہے نا وہ زیادہ ہے تو اردو کلام ہے تو تھوڑا ہے۔ علامہ اقبال کا کلام بہت زیادہ اتنے پڑھیا جاتا ہے، اور انقلاب کے اتنے جتنے درس نے وہ انشاءاللہ وہ نہیں لیا نہیں آسان نہیں۔ علامہ اقبال کا سارا کلام اتنے موجود ہے۔ خمینی صاحب بھی فرمایا سی کمال اقبال لاہوری انہوں کیا جاتا ہے۔ اصل رلتے نا مشترک جڑی شاید اتنے کٹھے ہونے، علامہ اقبال جیسے بندے تے ایران دے صدور ایک لیول تے کیوں نے؟ علامہ اقبال بھی اس فرنگی دے اس انگریز دے یہود و نصارہ دے بہت خلاف سے، بہت خلاف سے۔ انہوں کسے پوچھا ہے جدو ہوں نا جی ویلڈنگ وہ چمک نکلتی ہے تو بندے کالی اینک پا رہے یاد نے ادھروں ویکھا ادھروں نہ ویکھ، کیونکہ وہ اکھاں خراب کر دیتی چمک۔ یہ جڑی چمک ہے نا یورپ دی، یہ پلیاں پلیاں دیا اکھاں خراب کر چکی یورپ دی۔ علامہ اقبال لکھیا سی، کسے آکھیا بھی تیری اکھ چ نا سرخی آ جاتی ہے جدوں انگریز دا نام لینا یہود و نصارہ دا، وہ سارا یورپ پھر کے آیا سی۔ آخر کار تینوں کی ہے تیری اکھ ذرا بھی نہیں انج کر کے ہوتی، تو اکھاں چ اکھاں پا کے گل کرنا ہے۔ یورپ بھی سارا پھر کے آئے ہیں۔ علامہ اس واسطے سلام کی تھی آ کے ایران دے صدر نے۔ علامہ اقبال فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرحان۔ مہربانی ذرا بچہ نو سمجھانا جی، معاف کرنا تسی سارے بندے سمجھ گیا ہوتا نا۔ خیرہ اندر نے اکھ دا خراب ہو جانا، اکھ دے وچ وائرس آ جانا، اکھ دے وچ ایسی لالی آنا جدھر اکھ چندیا جائے، صحیح نظر نہ آنا، چمک ایسی آ جائے، اکھاں کے نیرا آ جائے۔ وہ فرماتے نے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ۔ یہ جتنا یہود و نصارہ کے پاس عقل ہے، دانائی ہے، اور ان پاس ٹیکنالوجی سمجھو جتنی ٹیکنالوجی ہے اس کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اور میری آنکھ چندیا نہیں گئی، جتنی بھی چمکیں انہوں نے ماری میری آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ فرماتے نے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ سبحان اللہ، میری ایک آنکھ میں سرما ہے مدینے کا، اور دوسری آنکھ میں سلائی سے میں نے خاک نجف کو اس میں ڈالا ہے۔ ایک آنکھ میں مدینے دکھا کے مدینے مصطفیٰ ہے، ایک آنکھ میں نجف دکھا کے یہ وہ تھے مرتضی شکریہ کے بلا۔ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، میں حیران ہاں۔ حرمین شریفین تسی کنوں آندے ہو؟ مکہ تے مدینہ یارا، مکہ تے مدینہ، اوتھے حرم بیت اللہ ہے، اوتھے حرم مسجد نبوی تے روضہ رسول ہے، انہاں دوواں نوں لائیے تے حرمین بندا ہے۔ ایک حرم اے ایک حرم او، مکہ معظمہ تے مدینہ
منورہ. علامہ اقبال ہوں ہے نہیں کتے انہوں کی زندگی اینی ہوتی یا میں اس دور چ تے میں انہوں نے ضرور پوچھنا سی کہ علامہ صاحب ایک آخا ہی تساں پایا مدینے دی خاک دا سرما تے اتھوں نجف اپنے ہو مکے دی خاک دا سرما پا لینا سی بھائی سعودی عرب تے دوویں سلائیاں پوریاں ہو جاندیاں تے ایتھوں ایک مکے ہو تے ایک مدینے ہو ایک ایس حرم دی خاک تے دوجے اس حرم دی خاک کتھوں تسی مدینے ہو اٹھے ہو بھائی یار بڑے جب بندے نجف پہنچ گئے ہیں اللہ سب نو نجف لے جائے جڑے ایسا نہیں جا سکے آئندہ انشاءاللہ بہت اچھے حالات ہوں گے تے یقیناً سارے جان گے انشاءاللہ اللہ سب نو لے جائے. علامہ اقبال دیکھو کتھوں کتھے اٹھے ہیں فاصلہ مکہ نیڑے مدینیوں کے نجف نیڑے مکہ تے ایک سلائی مدینیوں پاؤ نا تے ایک سلائی مکیوں کتھوں اٹھے نے مدینیوں. سرما ہے میری آنکھ کا کھا کے مدینہ نجف یہ مطلب ہے پاویں فاصلہ مدینے و نجف دا کنا ہے علامہ دے نزدیک دوویں بلا فصل ہے. سبحان اللہ یارا بلا فصل کے نوات میں جنہ دے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہوئے یہ مطلب ہے مدینہ و نجف کہنا دلیل ہے کہ علامہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو ایک سمجھ. میں جی تشریح کر دینا سبحان اللہ یہ مطلب ہے حضور دی قبر مدینہ منورہ ہے تے سرکار امیر المومنین دا روزہ مبارک اور قبر نجف اشرف ہے. کتھوں ٹریا جے تے کتھے گیا جے. لو جی اے جڑا فاصلہ مکایا نا علامہ اقبال نے یہ جڑی میں بحث پہ کرنی نا یہ تے کوئی مولوی کہہ نہیں سکتا یہ مشکات چ کوئی نہیں ترمذی شریف چ کوئی نہیں تے تہاڈا مسلک اپنا تے میرا مسلک اپنا. اج 14 اگست ہے اج جنی سلام قائد اعظم نو ہونی ہے اونی علامہ اقبال نو ہونی ہے. لے بھائی جے علامہ اقبال نو سارے سلام کٹھی کر جاؤ نا او دے نظریے نو اکٹھا بن جاؤ. علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک آنکھ ہوئے نا مدینے دی خاک نبی نال تعلق دوجا ہوئے حیدر کرار نال تعلق تے ککھ بھی نہیں ایک ہی نہیں دنیا سارے دے فرعون ککھ بھی نہیں. اگر تسی محمد رسول اللہ دے بالکل نال علی ولی اللہ نو مان جاؤ تے کوئی روڑا آباد رہو جی کوئی روڑا نہیں. علامہ اقبال قبلہ چونکہ 14 اگست لیے نال نال یہ بھی گلا کرنی اور جے کوئی پھلیا چکیا اتنے منڈا آ کے کھلوتا ہوئے کوئی 14 اگست مناتا تو وہ گل تو کرے نا جی مجلس بھی گل کرتے سن. علامہ اقبال نے یہ تصور دیتا وہ تصور سی کہ ایسا ملک ہوگی انہوں ویکھنا نصیب نہیں ہویا تصور اس دیتا سی نا یہ مطلب چنگا تصور بھی دیتا ہوئے تو سلامہ ہو جاندی. علامہ اقبال نے خوبصورت تصور دیتا. بچت ہی کرنی ہے تو اس سے سمارٹ سولوشن ہے پیل انورٹرون جو اپنی 100% ڈی سی انورٹر ٹیکنالوجی کے ساتھ دے 80% تک بجلی کی بچت. پیل انورٹرون سیونگز کا سمارٹ سولوشن. تو ریڈی ہو جاؤ. EFU Life Win. Let's win it live together. وہ آج ساڑھے کوڑے ملک موجود ہے. علامہ اقبال نے پاکستان بڑھن تو 9 سال پہلا فوت ہو گیا سن تو ادو پہلا پتہ نہیں کدوں نہ شعر لکھیا سی. ادو نہ ایران چ ولایت فقیہ دا کوئی روڑا سی تے نہ کوئی مولویاں دی حکومت سی تے نہ آیت اللہ خمینی صاحب دا کوئی انقلاب سی. ٹھیک ہے اس زمانے چ علامہ اقبال نے آخیا سی تہران ہو گھر عالم مشرق کا جنیوا. تہران ہو گھر عالم مشرق. جنیوا بچیو ایک جنیوا ملک ہے اتھے بہ کے سارے مسلمان سوچتے ہیں کہ سانو کی کرنا چاہیے. وہ مرکز جنیوا بنایا. وہ فرماتے ہیں تہران ہو گھر عالم مشرق کا جنیوا شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے ساری زمین دے مقدر بدل جان جے مرکز تہران نو بنایا جائے. علماء کرام خدا و خادم حسین رضوی صاحب نو جنہ علامہ اقبال یاد سی نا کسی نے یاد نہیں سی انہوں تھوڑا بہت جان دو
یار خاتم حسین رضوی صاحب لبیک والے جڑے وہ بہت کلام اقبال پڑھتے سن، بہت زیادہ. میں تاں عرض کر رہا ہوں کہ جو کلام اقبال پڑھا گے نا جی ادو پھر یہ نہیں لوگ آخر گے تو میں کوئی ٹرالی تو نہیں پڑھیا شعر. ٹرالیاں تے جن شعر لکھے نا سارے علامہ اقبال دے نام لا چھڑے. تو بچارے میں سمجھنا ایسے بندے گزرے نے جڑے قبراں چ بھی بے چین نے. ایک احمد فراز تے ایک علامہ اقبال. جو پیڑے تو پیڑا شعر ہے فراز دے نام لا چھڑیا یا علامہ اقبال دے نام لا چھڑیا. میں علامہ دا ہی پہ پڑھنا. تحریک لبیک والے تے ہن انہاں بیٹے موجود نے، پوچھ لیا جی انہوں نے کلام اقبال بڑا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا سی تہران ہو کر عالم مشرق کا جلوہ شاید پورا عرض کی تقدیر بدل جائے. ادو نہ انہوں کو ٹیکنالوجی سی نہ انہوں کو ایٹم سی. صدقے جاواں وہ قبلہ استنبول دی طرح جویں لوگ سیر کرن ترکی جاندے نا یورپ سمجھ کے، اس دور چ ایران لوگ سیر کرن جاندے سن یورپ سمجھ کے. تے اس دور چ میں سوچنا علامہ اقبال ادو اتنے کی نظر آئے. اور یار آج تے اتنے اسلام ہے، اسلامی جمہوریہ ایران ہے، آج علماء نے، آج سپریم کمانڈر خامنائی صاحب نے یا آیت اللہ خمینی صاحب نے انقلاب لے آندا. میں ایک بار گیا پہلی باری ایران، ادو میں حیران ہو گیا کہ انقلاب تازہ تازہ آیا سی. وہ میں انگور لے کے کھان لگا تو ایک بچی آ گئی نوجوان، وہ مینوں آکھے نہ کھا نہ کھا فارسی. میں آکھا میں پیسے دیتے اور بھن میں اتوں لے لے بڑا میں ترو نہ ہی کھان دے. اخیر نہ وہ ماڑی چنگی مینوں سمجھ آ گئی. وہ مینوں ٹب پیا سی پانی دا بڑا سارا وہ کول لے گئی. وہ مینوں آخر نہیں رہتے مینوں وہ دتا میں ناسی نہ جایا انگور لے کے. میں وہ انگور پھڑ کے نا تو اس پیو کے نا پانی دے تے کڈ کے مینوں آخیا بھی یہ دھو کے کھائی دینے فرمان امام ہشتوں. یہ 8ویں امام دا فرمان ہے انگور دھو کے کھائی. ادو مینوں پتہ لگا اسلام تے فٹ پاتھاں تے آ گئے. جس قوم دیاں بیٹیاں ہدایت کرن آباد رہو بھائی، جس قوم دی بیٹی ہدایت کرن لگ پوے یقیناً وہ قوم کامیاب تے ہوے گی نا. اور یار امام دا فرمان نوجوان لڑکی مینوں آ کے دسیا اسے کہ انگور دھو کے کھائی دینے امام دا فرمان ہے. اس طرح کھائیے تے ہزار چیز ایسی ہو سکتی ہے جڑی نقصان دے سکتی ہے. یہ کام ادو تو نہیں سی جدوں علامہ اقبال سی نہیں نا. جس دور چ لوگ پھرن ٹرن جاندے سن نا ایران، اس دور چ علامہ اقبال نو ایران جو کوئی ایٹم نظر نہیں سی آ رہا، ولایت علی نظر آ رہا. شکریہ. میرے خیال تمہید مکمل ہو گئی. ہوں میں وہ بحث کرنا جڑی اج کرنا چاہتا. اج دی میری بحث ہے کہ جتھے کٹھے ہو سکنے اٹھے ہو. چلو علامہ اقبال تو بعد قائد اعظم محمد علی جناح دا بھی ایک فرمان پڑھ، بڑا مشہور فرمان. انہوں نے کسے پوچھا بھی کامیاب کیویں پاکستان ہو سکتا ہے؟ ہو سکے کام کام اور بس کام کرو تے بس کام کرو. وہ ایسی سانو پٹھی سمجھ آئی ہے. وہ جڑا ادو پہ منگتا سی نا ہن بھی منگ کام اور بس کام. وہ حساب لایا منگنا ایک ایسا کام ہے جڑا ہمیشہ کرنا چاہیے. کل بھی منگتے سا اج بھی منگتے ہیں تو پھر بھی پہ منگنا. آج جڑے سارے کو گڈی تے جائیے تو منگن والے آتے نا انہوں نے میں نہ لے جا ان حساب لا میں آپ منگنا ہے. ایڈا امیر ہوا تو گھر ہی بہ لگا اور ہے نا. یہ مطلب اتنے منگنا کوئی عیب نہیں، بالکل عیب نہیں. اس واسطے کہ جس قوم دا صدر منگتا ہوئے قوم نو کی تکلیف ہے. اللہ کرے کہ کشکول توڑ دیتا جائے، کیونکہ 14 اگست ہے قبلہ. یہ بہت بڑی گل ہے کہ کشکول توڑ دیا جائے. یہ مشہور محاورہ جی جہاں سیاسی لیڈر آتا ہے وہ آتا ہے ایسے ایسے کام کریں گے کہ ہم کشکول توڑ دیں گے. کشکول کی نو وہ سنگلی پا کے اتنے پایا ہوں سی نا کول جہا بڑا سارا انہوں آتا ہے کشکول وہ جہاں گل چاہتا ہے وہ کچھ پانا ہی ہوں سی نا. کشکول توڑ دیں گے. حضرات کشکول باتوں سے نہیں ٹوٹے گا.
کشکول اس وقت ٹوٹے گا جب کشکول علی کے سامنے کرو گے. وہ اینا بھر دے گا در در تے منگنا ہی نہ پوے گا. ایران کے کسی وزیر نو کسی پوچھیا ہم تو مقروض ہیں آپ بھی مقروض ہیں. ہو سکیا تم بھی مقروض ہو ہم بھی مقروض ہیں. ہو سکیا تو ہم سے پابندی لگ دی ہے تے تسی جوڑتی دی ٹوکری سے کیوں سوڑ دیں ہو. ساڑھے تے پابندی لگے ساڑھی جان نکل جاندی ہے. او ورمان دے تم امریکہ کے مقروض ہو ہم رضا کے مقروض ہیں. صدقے جاواں مقروض ہونا ہی تے کسے معصوم دا مقروض ہونا ہی تے کسے معصوم دا. میرے عزیز خدا دی قسم میں جڑی آج گل کرنا چاہنا نا وہ جو میں تمہید یا آدھا گھنٹہ لگ کے ہوں میں آ جانا اتنے. یہ مطلب ہے قرآن پہ آندا جتھے کٹھے ہو سکتے اوتھے ہو جاؤ. ایک ساڈا جنازہ ہوندا سی جتھے شیعہ سنی کٹھے ہوندے سن. یارا سارے کام چھڈ کے جلوس وچ کٹھے نہیں ہوئے, ماتم وچ نہیں ہوئے, تراویاں وچ نہیں ہوئے. تراویاں وچ شیعہ نہیں گئے تے ماتم وچ سنی نہیں آئے. جنازے کٹھے ہو جاندے سن. ایسا کوئی فطور پایا ہے اسرائیل نے بندے مقرر کیتے نے جڑے بڑے نے اسلام دے وچ وڈیاں پگاں بن کے داڑیاں رکھ کے تے سکالر بنے جے. یقین کرو تو پھر صرف فرقہ بندی پہ بناتے ہیں کیونکہ فرعون دا کم سی وہ فرقیاں چ لوگوں تقسیم کرتا سی. تمہیں پتہ ہے ایران دا جنہ نقصان ہویا نا جی, سائنسدان قتل ہوئے نے, شہید ہوئے نے, اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر شہید ہوئے نے, بڑے بڑے انہوں دے آلہ عہدیدار فوج دے شہید ہوئے نے اور منافقت دی وجہ تو ہوئے نے. اتنے ایک مولوی پھڑیا گیا امامہ ابا کبا درس قرآن دینا خطبہ دینا بچیاں نو قرآن پڑھانا. تو اسرائیلی ایجنٹ سی, یہودی سی. ایک نوح خان پھڑیا گیا ہے جڑا سارے نو ماتم کراندا سی. نوحہ پڑھ کے تے منافق سی تے یہودی سی. دیکھو کنی محنت کر رہا یہودی. مینوں ایک بندہ کہنے لگا اتھے بھی منافق ہے. میں کہا منافق ہے تے نقصان ہویا ہے. اتھے تے امام رضا دا روزہ ہے. میں کہا جی معصوم کم دا روزہ ہے. میں جی جتھے امام رضا ہوئے تے تسی زیارتاں کرن جاؤ اتھے بھی منافق پیدا ہو جاندے نے. میں کہا محمد دے مدینے چ ہو جاندے نے. رسول اللہ دی موجودگی چ منافقاں دا مدینہ بھر رہا سی تے نری قبر نال کی ہوندا انہاں منافق تے نبی دی موجودگی چ موجود سن. یہ مطلب ہے ساڈے وچ نہ جی ایسے بندے بڑے نے جڑے نہ ساڈا جنازہ ہوندا تے کٹھا. اچھا انہاں بندے نوں کوئی نہیں پتا کہ سانوں کتھوں کوئی پیغام آتے ہیں. وہ لاشعوری طور پہ پہلا سارے نکے نکے بچے نعرہ مارتے ہیں. تہاڈا کی خیال ہے سمجھ کے مارتے نالوں ابا نعرہ چلو خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرعون. وہ بچے نو کی پتہ اگر وہ نعرہ مارتا ہے بڑے بڑے نعرے بجتے ہیں ساڑیاں تقریرات تے بچے مارتے. وہ بچے سمجھ کے نہیں مارتے. ان چاچا ماموں برا آدھا نعرہ مار بہت اچھی گل ہے. چاچ آنی چاہیے نا یار یار آنی چاہیے کہ نہیں. ہاں تو بچے نو کی پتا میں کی پیانا. جب نعرہ مارتا ہے انہوں کوئی آندا ہے نا وہ شعوری طور پہ نہیں مارتا, لا شعوری طور پہ مارتا ہے. انہوں کسے آکھیا ہوتا ہے. جی کوئی آکھے تو بچے نعرہ لا چھڑ دینا. ویسے تو عادت پڑنی چاہیے الحمدللہ, اچھی عادت پڑنی چاہیے, بری عادت تو نہیں نہ پڑنی چاہیے. مولا تو جزا دے. کچھ ایسے مولوی نے جڑے بچوں کی طرح ایڈے لاشعور نے انہوں نے پتہ ہی نہیں سانو کی پیا کوئی آندا ہے تے اسی اگوں کی پہننے ہیں. جنازے تے اسی کٹھے ہو جاندے ساں. انہاں آگ چھڑیا جڑا شیعہ دا جنازہ پڑے گا او دا نہ کوئی پانڈا ٹوٹے گا نہ منجی دا پاوا ٹوٹے گا نہ سائیکل دا چکا ٹوٹے گا. سیدھا او دا نکاح ٹوٹے گا. میں کئیاں میں سائیں دس چکا. اے گجرات 13 بندیاں دے نکاح مولوی صاحب نے پڑھا چھڑے. شیعہ بچے دا جنازہ کیوں پڑھے؟ 13 بندیاں دے دوبارہ پڑھائے. وہ جدو پڑھائے نا وہ پھر اس تو بعد پھر میں گل کیتی ہے پورے والے کیتی پہلی باری تیجی باری تے کرنا.
جڑے تقی عثمانی صاحب نے وہ بڑے عالم نے دیوبندیاں، نعیمی صاحب بڑے عالم نے اہل سنت، قادری صاحب بڑے عالم، طارق جمیل صاحب بڑے عالم، جڑے مفتیان دین نے یعنی مفتی منیب صاحب بڑے عالم۔ کوئی بڑا عالم لکھ دے کہ شیعہ دا جنازہ پڑھیا نکاح ٹوٹ جاتا، لکھ دے یارا جڑا فتوا صحیح ہے، جڑا مسئلہ وہ لکھیا بھی جا سکتا، لکھ کے دے چھڑ نہیں، بڑے عالم نہیں لکھنے، نہیں لکھنے، یہ گل ہے ہی کوئی، یہ گل ہے ہی کوئی نہیں، بڑا عالم نہیں لکھے، انہوں پتہ ہے کدی لکھنا سواد بڑا۔ میرے کول آلہ فوج دے ادارے دے افسران دی فوٹو موجود ہے جنہاں شیعہ دا جنازہ پڑھے، میرے کو صدر دی فوٹو موجود ہے، وزیر اعظم دی موجود ہے، میرے کو بریگیڈیئر جنرل دی فوٹو موجود ہے جنہیں شیعہ دے جنازے پڑھے۔ جہے ویلے مولوی لکھ کے دے نا ایک باری میں ایف آئی آر کرا دینی ہے، تے وچ زرداری صاحب بھی آ جانا ہے، نواز شریف صاحب بھی آ جانا ہے، تے مشاہد حسین سید دی والدہ دا جنازے میں جو تھوڑے چودھری صاحبان بھی انشاءاللہ وہ سارے پڑھ کے آئے ہیں۔ اندروں چھوٹا مولوی جاندا نہیں میں کی پہ آنا، یہ بڑا بندہ جنازہ پڑھتا تو اتھے نہیں آتا ٹوٹا ہے، جتھے غریب پڑھ ہونا انہوں نے آتا اتھے ٹوٹ گیا ہے۔ او کیسا مذہب ہے جڑا امیرہ نہیں ہو رہے تے غریبہ نہیں ہو رہے۔ میں اہل سنت نو آکھیا جننے چھوٹے مولویاں دے نکاح ٹوٹ گیا ہے، اے کوئی نہیں جب ٹوٹدا ہے میں تریڑ ہی پیندی جی۔ تسی بشک جنازہ ساڈا پڑھو تو بشک گھر جاؤ آؤ، کوئی نہیں نکاح ٹوٹا، نکاح ٹوٹ گیا ہوئے تو گھر نہیں جائیدا، تمہیں سمجھ آؤں ہے بھی نکاح ٹوٹا ہوئے تو گھر نہیں جانا چاہیے، پھر ہوئے تو پھر بندہ جائے، بشک گھر جانا ایویں تریڑ ہوندی ہے، سکرین تے تریڑ آئی ہوئے تو مہینہ دو نکل ہی جانا ہے۔ اب گڈی دی سکرین تے تریڑ آ جائے 6 مہینے بندے کر لیں دے، بابا جی تریڑ دا کی ہوندہ ہے، میں تریڑ آئی ہوندی ہے، میرا خیال ہے ٹوٹدا نہیں تریڑ ہوندی، وہ بھی یہ چھوٹے مولیاں نہیں، بڑے نزدیک تریڑ بھی نہیں ہوندی۔ میں تریڑ کیوں آنا؟ وہ تاں آنا کہ اہل سنت دا جدوں نکاح ٹوٹ جاندہ نا حلالے تو بغیر دوبارہ نکاح نہیں ہوتا، تے جس بندے جنازہ پڑھنا نہ تروڑیا تے حلالے تو بغیر کر چھڑیا ہے، یہ دا مطلب تریڑ ہی آئی ہے، چنگی طرح نہیں ٹوٹا۔ مولا جی تمہیں جزا دینا، میں تمہیں اس یہودی دی سازش کا ایک ثبوت دینا تے تمہارے کو اجازت لینا، اے قرآن ہے ہن تساں سازش بیٹھنی ہے تے یہودی میں پھڑ کے تمہیں دین لگا، یہودی میں تمہیں پھڑ کے دین لگا۔ آج جڑیاں سینہ چ جواں کٹ دیا سن بیبیاں پرانے دور وچ، ساڈے پنڈ کٹ دیا سن، تواڈے پنڈ تے نہیں سن کٹ، مطلب پریشان بندے ہو جاندے۔ ہن تے دوائیاں شوائیاں نکلیاں نے، ایسے آئل نکلے نے، جواں دا تصور ہی ہن کوئی نہیں۔ اس دور تے بیچاری کوئی ایسا کہ جوں کدے پھڑی جاندی ہے، مشکل ہی پھڑی جاندی، جواں پیندیاں نہیں، ایسے ایسے آئل نے لاہٹ دے وچ جڑیاں دوائیاں منجی چوں ندین سار چھڑدیاں نے، وہ سر جو جواں نہیں سار چھڑ، بڑے بڑے آئل نکلے نے، کریماں نکلی، کوئی روڑا نہیں۔ پرانے زمانے چ لائن لگی ہوندی سی بیبییاں دی، 5-6 بیٹھیاں ہوندیاں سن، تو میرا ویکھ میں پچھلا وقت یاد آ گیا پرانے بندیاں تے کئی تے بیچاریاں بچیاں چپیڑا بھی نال کھاندیاں سن، نال ایک جوں مارنی تکڑا ویکھ۔ مطلب ہے میں ماحول ویکھیا سارا، وہ پرانیاں مائیاں نو آندیاں سن جواں، وہ آندیاں پتر اے ذرا دا سر ویکھی، اے دا سر ویکھی، اے جواں تو چھوٹیاں جڑیاں جواں دیاں بیٹیاں ہوندیاں سن، وہ لیکھاں ہوندیاں سن۔ تواڈی کیا بابا، وہ جڑیاں نکیاں نکیاں ہوندیاں سن، وہ لیکھاں۔ ہن جدی نظر کمزور ہے انہوں جوں نظر نہیں آتی تے لیکھ نظر کتھوں آئے گی؟ گل ہے کہ جڑے یہودی نے جواں تے لیکاں اسلام وچ پائیاں نے نا، وہ اکھاں والیاں نوں دسدیاں نے۔ تینوں میں موٹیاں شیشیاں دیاں نکلان لگا، مثال تاں دے دیئے ذرا توجہ ہو جائے، ہو گئی جی نا توجہ؟ شاعری بیان دے تینوں سارا پتہ ہے، یہ دا مطلب بچو شاعری بیان دے کہ دور جو تینوں بھی پئیاں نہیں، انہوں نے وہی گل نہیں ٹھیک ہے۔ میری پھپھی آئی سی تو انہیں کٹیاں سن میری جان،
بال میرے بڑے بڑے سن، وہ واقعی گل صحیح کی مجھے یاد آ گئی ساری گل۔ میرے عزیزو یہ لیکھاں تے جمعہ میں تو نا موٹیاں شیشیاں دی اینک لان لگا قرآن دی نظر۔ شاہ جی بڑی لطیف گل ہے، اے قرآن سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے، یہ جدو حضرت ہارون علیہ السلام نو چھڈ کے حضرت موسیٰ چلے گئے نا کو دور تے، سامری نے ایک بچہ بنایا پتل دا ہے نا، انہوں کھلار دیتا، وہ حضرت جبریل گھوڑے تے گزرے سن انسانی شکل وچ، دی حیبت دی وجہ تو وہ زمین ہلدی سی جتوں جبریل گزر کے ٹر گئے، اس ہلن والی مٹی وہ پائی جو ٹپن لگ پیا، وہ جدو ٹپیا نا ہوں تے کھلونا بچے پچھوں کھول کے ویکھ لیندے نا اے کیویں پیا ٹردا ہے۔ اس زمانے چ ذرا کو انج ہلیا، انہاں آکھیا اے جی اے قرآن ہے تے ایتھوں میں تانوں فرق دین لگا جوں بلکہ لیک فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، سامری کہنے لگا لوگوں یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے۔ موسیٰ تے تھے کوئی نہیں، آئی جی اللہ اے معبود جے، اے عبادت دے قابل جے، اے جے کہ انہاں آکھیا یار جے اے کسے بندے آکھیا جے اے اللہ تے معبود ہے تے جڑا موسیٰ لے کے گیا سن کو دور تے جدا جلوہ پہ آتے بندے مر گئے، او کسی موسیٰ سنو کو دور تے کیوں لے گیا اے یہودیت؟ تو وہ کہنے لگا فانسی کہنے لگا وہ موسیٰ بھول گیا تھا جو نبوت پر نسیان کا الزام لگائے وہ یہودی ہوتا ہے۔ تو آنی کیا بات کی ہو سکے کہ موسیٰ بھول گیا سی؟ کیا کہ موسیٰ بھول گیا سی؟ یہ دا مطلب ہے جڑا نبی نو آکھے بھول گیا او دے وچ یہودیت۔ بسم اللہ جناب ہے لو جی میرے دوست بڑے اچھے ذاکر اور پڑھ جی بسم اللہ تشریف فرماؤ گے، میں کلوز کرنے لگا، میں صرف ایک شکل بکھان لگا تو کی وہ سامری نے آنکھا ہے کہ موسیٰ بھول گیا، تو سا تھوڑے بندے بولے موسیٰ بھول گیا، یہ گل چھوٹی نہیں، جڑا نسیان آدھے نے گل نو بھول جانا۔ میں حافظ آباد گیا تو مینوں ایک بندہ آندا ہے کہ میں جی گلاں بھول جانا، مینوں کوئی نسخہ دسو۔ پرانے زمانے چ مولوی نال حکیم بھی ہوندے سن، پرانے زمانے چ پیر تے مولوی حکیم ہوندے سن، وہ مریدی بہتی حکیمی دی وجہ تو ہوندی سی، مولوی بھی حکیم ہوندے سن، حکمت پڑھائی جاندی سی، اور پیر بھی حکیم ہوندے سن۔ اس مینوں مولوی سمجھ کے آکھیا مینوں گلاں بھول جاندیاں، میں انہوں آکھیا ایویں میں سمجھا حکیم پہ مینوں سمجھدا کی فرق پیندا، میں کسی کو پوچھ کے دس دیاں گا، وہ اگلی مجلس سے دساں گا۔ وہ آ گیا آندا پہ تانوں پچھلی مجلس سے میں ایک کام آکھیا سی، میں مینوں یاد نہیں رہا، تو یاد کرا، کہنے لگا رہن دے، میں دا ترلے کراؤں میری گل تے سن، ہو سکے جڑی بیماری مینوں ہے وہی تینوں، میں بھی گلاں بھول جانا تے تو بھی بھول گیا۔ یہ مطلب ہے جیڑا بندہ بڑی وڈی گل ہے، جدوں بندہ کتوں جتیاں کھاندا ادوں پھر کی آندا ہے بندہ بھولن بندہ حضرات بندہ بھولن ہار ہوندا ہے، نبی بھولن ہار نہیں۔ صدقہ جانا نبی بھولن ہار نہیں ہوندا۔ انہاں یہودیاں الزام لایا موسیٰ علیہ السلام تے کہ موسیٰ بھول گیا ہے۔ ہن سوچ موسیٰ علیہ السلام ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طے ہو گئی گل۔ ایس ویلے یہودیت دی جوں دساں جوں پھڑ کے دیاں، دنیا ٹی وی تے ایک پروگرام لگتا ہے، وہ دا نام علم و حکمت، اتھے ایک جوں بہندی ہے، وہ دا نام جاوید احمد غامدی، پتہ نہیں کسے ویکھیا کہ نہیں، انہوں کسے پوچھیا کہ شب قدر کیڑی ہے جدے قرآن نازل ہوا، وہ سارے رمضان دیاں 10 راتاں وچ تاک راتاں چوں کوئی ایک ہے، کیڑی ہو سکا یا 21 ہے یا 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 ہے، جڑی 2 تے تقسیم نہیں ہوندی، تاک رات ہو سکیا۔ پھر بھی قرآن تے اللہ فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک رات وچ نازل ہویا، انہاں 5-6 چوں کیڑی ہے؟ ہو سکیا دراصل صحابہ نے نبی نو پوچھیا سی کہ کیڑی رات وچ قرآن نازل ہویا، تے حضور نے فرمایا بھئی مینوں بھی یاد نہیں رہی،
پتہ نہیں کیڑی رات سی میں بھول گیا رکھ قرآن تے ہاتھ جڑا موسیٰ نو آکھے بھول گیا وہ یہودی ہے تے جڑا نبی نو آکھے بھول گیا اس گالا رونا چاہیے شکریہ اور یہ وہ بندہ یزید دی حمایت کی تھی یہ وہ بندہ جڑا یزید دے حق چ بولتا ہے یہ وہ بندہ جڑا یزید دی حکومت نو حق تے تسلیم کرتا ہے ہاں ذہن میں یہودیت ہو تو حسین سمجھ میں نہیں آتا جڑا نبی تے بھول جان دا الزام لاندہ ہے وہ تے ذہن چ اسلام نہیں یہودیت ہے میں بچیاں لگا بچے تیرے نال بچے تیرے نال تسی جی مہربانی اے چھوٹے بچے ادھر میں بچے آ قرآن میرے ہاتھ جے مر جانا چوک فنا دی جدو تساں ساڈے جدا ہونا اگلا کوئی نہیں ہونا بچیا گل یاد رکھی نبی پوری زندگی وچ ایک لمحے واسطے بھی گل بھول جائے سارا دین مشبوہ ہو جاتا ہے شکریہ قبلہ نبی آیت پڑھے شک پہ جائے کھورے اے سی کہ نہیں سی نبی گل کرے شک پہ جائے کھورے اے سی کہ نہیں سی نبی کو ہمارا مذہب سنیے ایتھے اکٹھے ہو جاؤ مسلمانوں پیغمبر اعظم کو نہ نسیان ہوتا ہے نہ ہذیان ہوتا جدے نواسے دا سر کٹ کے نو کے سنا تے چاڑ دیتا جائے تے وہ پھر قرآن نہ بھولے اس نبی نو نسیان کیسے ہو جائے ایک پرا قتل ہو جائے تے بیبیاں نو گلنا بھول جائے جڑیاں 9 پراواں دے سراں تھلے کھلو کے توحید دا خطبہ دے تے ایک واری بھی نہ بھولے انہوں حسین آباد نے وہ علی دی زینت ہے تے علی نبی دی زبان چوسی جدی نسل گلہ نہیں بھولتی اور مجسم رسول گل کیسے بھول جائے کسے میں نے پوچھا سی آج کل کا دیا مجلسہ نے میں چیلم دیا چیلم کی نو آندے میں کیا چاڑیے نو آندے ہو سکے آڑے لاہور پہ جاندے لوگ میں چاڑیے تے پہ جاندے تے جڑے کربلا پہ جاندے میں کہا بھی چاڑیے تے پہ جاندے یا جسو کی ہے میں کہا چاڑیے تے پہ جاندے اے کدا چاڑیے میں کسے ایک دا چاڑیے کدا چاڑیے دسا علی اصغر دا بھی آچا کل چاڑیے علی اکبر علیہ السلام دا بھی کل چاڑیے حضرت عباس دا بھی کل 40 امام حسین علیہ السلام دا کل 40 چہلے میں امام حسین نے اس واسطے آندے نے کہ بی بی زینب جدو روئی ہے ویر نو روئی یہ نا چہلے میں حسین کہاں پہ ہے نا علی اکبر دا بھی چہلم کل رونے آئے نے چاڑیے دے رونے ہو آج جڑے جسو کے والے شہری مجلس کرا رہے ہیں نا انہاں تانوں صرف دعوت دیتی مہمان تسی بی بی زینب دے ہو جائے بہن 40ویں تے آؤ غصہ دین آئے میرا خیال ہے کہ میں 2-3 جملے پڑھ دینا سر اس بی بی دے میں سوچ رہا بی بی چلے میں امام حسین تے پڑھیا ہر تھا جانے میرا آج جانے دل کیتا ہے تھا بیٹھا میں سوچیا تو آنے اعلان کرن تو پہلا کہ آج اس بی بی نو او دیاں پترہ دا پرسہ نہ دیئے آنو محمد دا چاڑیا کدھر ہے اب وہ لوگ آنے چاڑیا رونے آئے ہو جیڑی بی بی پترہ نو نہیں روئیے پھر او دیاں پترہ نو اسی نہ روئیے تے کون روئے خدا دی قسم میں پڑھیا شمر نے حضرت سجاد نو انہاں 2 لاشاں والی اشارہ کر کے آکھیا انہاں دی ماں مر گئی کیوں کہنے لگا ہر لاش تے کسے نہ بہن کیتا ہے انہاں 2 لاشاں تے رون والی کوئی نہیں فرماتے نے میری پھپھی دے پتر نے انہیں کہا تیری پھپھی فرمایا موجود نے انہاں تے کیوں نہیں روئے فرماتے نے میری پھپھی آندی ہے میں ویر تو وار چھڑے
جہاں بیٹھیاں نا میری بیٹیاں بھੈਣਾਂ تے جڑیاں سیدہ نے وہ سیدزادیاں مرشدزادی یہ سارے ہاں ایک رواج ہے کہ بھرا آیا تو کچھ لے کے آیا ہوگا تو نکلنے لگا تو کچھ دے کے جائے گا جڑیاں بی بی پاک دیاں بچیاں نو رون لگی ہونا میں تو اگے گزارش کرا بی بی دی ایک سنت ہے چادر لینا بھی بی بی دی سنت وال ننگے نہیں ہونے چاہیے بی بی دی سنت بی بی پردے نو روندی گئی نا پردہ یہ مطلب ہے مجلس سجاؤن والی کسی بی بی دا وال نظر نہیں ہونا چاہیے مہربانی کرنی ویسے عام حالات نہیں ہونا چاہیے لیکن مجلس اس خصوصی ہے کہ والا کج کے رکھنا یہ بی بی پاک دا پرسہ ہے ایک میرا مشورہ تمہیں یہ تاری مرشدزادی دی ایک سنت ہے بھرا تمہیں دین گے کیوں نہ دین گے بھرا تو مان ہو لے کے بھی آؤ گے جاندے بھی کوئی دے کے جان گے انج بی بی دی سنت جس دھیان نال سن لو میری بیٹیاں ایک باری بھرا نو زندگی چ ضرور پوچھا جے کسی شاہ دی لوڑ تو نہیں میرا لوڑ پئی تو دسی لوڑ پئی تو دسی تیری بہن جو آدھی ہے آباد رہو بہنوں کی قربانی بھراواں تے دینی بی بی زینب دی سنت ہے خدا دی قسم میں دو جملے صرف پڑھنا میں لمبا نہیں ہوں پڑھتا بی بی پاک نے مدینے کھلو کے پوچھا سی اماں دا جایا محاذ کنے نے فرمایا ایک کربلا ایک شام ہے برابر نہیں فرمایا نہیں کربلا اصغر ہے شام اکبر ہے یہ جہاد چھوٹا ہے وہ جہاد وڈا ہے بی بی فرمایا چھوٹا کیوں ہے تو وڈا کیوں ہے فرمایا جڑے ساڈے خاندان چ کئی باری کام ہوئے نے جتھے او ہونے نے وہ چھوٹا ہے تے جڑا خاندان چ کدی نہیں ہویا جتھے او ہونا ہے وہ وڈا ہے بی بی فرمایا ذرا کھول کے بیان کرو فرمایا قتل ہونا سوکھا ہے بازاراں تو میری بیٹی گزرے بازاراں تو میری ہمشیرہ گزرے بڑا اٹھا ہے بی بی فرمایا جڑا سوکھا ہی ہو آپ رکھ لے جڑا اوکھا ہی ہو میں نو دے دے بہنا پراواں تے بہتا بوجھ نہیں پاندیاں تیری جتی تو تیاں قربان کرنا بی بی فرمایا اگلی گل ہے تو میرے محاذ تے قرآن مرضی نال پڑھی میرے محاذ تے قرآن اپنی مرضی نال پڑھی میں تیرے والے محاذ تے برابر دی شریک رہا تو پڑھا دے گا نا عباس جیسا تے میں دیاں گی عباس جیسا بھی تے حسین جیسا تو پتیجے دائیں ایک پتیجہ قاسم جیسا تے میں ترے دیاں گی کدی قاسم جیسا کدی اصغر جیسا کدی اکبر جیسا ود ود کے کام کرا گی تو ایک دیں گا نا میں دو آخر تے بی بی فرمایا پتران دی جوڑی تو ہی دے چھڑی پتران دی جوڑی میں بھی دے دے ایک گل کر کے بی بی چپ ہوئے تے حضرت امام حسین نے پوچھا بقول زید دی فرماتے نے اماں دی جائی پتران دی باری چپ ہو گئے بی بی فرماندی ہے ویر میں چھتی چھتی کہہ چھڑیا تو ہی جوڑی دیں تو میں بھی جوڑی دیاں گی میرا تیری جوڑی دا کوئی مقابلہ تو نہیں نا تیری جوڑی شہزادیاں دی جوڑی ہے میری جوڑی تے تیری جوڑی دی نوکر ہے نا وہ جی ایک پہن آیا صدقے جاواں ایک پہن وعدہ کر دیا جب میں پتران دی جوڑی دیاں گی نا تیرا ایک پتر رہ جائے گا جڑا تینوں بابا آکھے گا جب میں جوڑی دیاں گی میرے پتر کوئی نہ رہے گا جڑا مینوں زندگی چ اماں آکھے آباد رہو مینوں اماں آکھن والا بیٹا نہیں رہے گا کوئی اس بی بی دے دووے پتر 9 محرم نو اس صف وچ کھلوتے سن جڑی امام حسین نے کھڑی کیتی کل واسطے حضرت اونو محمد 9 تے 10 سال یا 8 تے 9 سال نہیں کوئی زندگی ہوتی فوج وچ کھلوتے سن فوج جدو امام حسین دی نظر پئی تے بی بی دے دووے بچے اپنی اڈیاں چوک کے ذرا اٹھا ہوں گے کھلوتے کہ متے دوجے نال ساڈا قد چھوٹا ہوئے تے سانو اجازت نہ ملے جدو آنچ کھلوتے سن اٹھا ہو کے او تو حسین تورے روندے تے دوواں دے سر چم کے آندے نے تسی تے میرے بہن دی نشانی ہو تسی مینوں جوان ہو کے وکھاندے ہو تواڈے ولولے شہادت تو صدقے 9 تے 10 دی درمیانی رات نو بیٹھے سن دوویں برا جناب زینب دے سامنے دو جملے نہیں سن حضرت زینب نے فرمایا بیٹا ملک ملک دے بدماش کٹھے ہو دادا تہاڈا بھی مشہور ہے پورے عرب وچ جعفر طیار نانا تہاڈا مشہور ہے پورے عرب وچ علی ابن ابی طالب نانکے تہاڈے کمال تے دادکے تہاڈے کمال تے بچیو کل ویکھ لیا جی نانکیاں دی بھی لاج رکھنا صدقے جاواں تے دادکیاں دی بھی لاج رکھنا
شہزادے کہنے لگے اماں اسی کھلوتے سو، ہو سکتا سانو ماموں اجازت ہی نہ دیں. بی بی نے فرمایا اجازت میں لینی ہے، کوئی جانتا ہی نہیں میرے ویر نال کی تعلق نے تے کیڑی محبتاں نے، میں اجازت لینی ہے، تسی میرے نال گل کرو. کل پھر دسنا پائے گا تانوں اسی جعفر دے پوترے ہیں یا علی دے دوترے ہیں. فرمایا نہیں اماں فوجاں بولن گیاں، کیا جعفر دے پوترے لگدے نے تے علی دے نواسے لگدے نے. فرمایا میرا بیٹا میمنہ تے نظر رکھنا، میسرہ تے نظر رکھنا، قلب لشکر تے نظر رکھنا، میرا بیٹا پچھوں نہیں ویکھنا، نانے دی طرح اگوں ویکھنا، نسدے تے وار نہیں کرنا. صدقے جاواں میرا بیٹا جم کے رہنا. آخر حضرت اون نے پوچھا اماں اکو گل دسو تسی راضی ساڈے تے کدوں ہو گے؟ جگر سنبھالو تے آخری گل کراں. بی بی فرمایا بچیا میں تواڈے تعارف واسطے بیانی ہے اے لڑنا، جے پوچھ دے نا راضی تے راضی ادو ہوواں گی جدوں فوجاں چ رولا پی گیا زینب دی نسل ہو گئی. اے دوویں بھرا باد رہو میدان وچ آئے نے. آخری جملہ حضرت عباس اتھے کھڑے نے قلعہ کربلا دے نال خیمیاں دے حضرت امام حسین کھڑے نے. ماموں نو سلام کر کے حضرت عباس نو سلام کر کے جدو دوویں شہزادے نکلے نے انہاں دا رج سنو تے حیران ہو گے. ذرا عمر مبارک ویکھو تے چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں کٹ کے حضرت اون دی پہلے آواز آئی. آواز آندی ہے تساں ساڈے نانکیاں نو غریب سمجھ لے، تساں ساڈا پانی بند کر کے سانو کمزور سمجھ لے. آؤ علی دے نواسے میدان جائیں، آؤ جعفر تیار دے پوتے. تسی حیران ہو گے عمر سعد دے خیمے دے باہر نفری لگی سی بہت زیادہ. عمر سعد آخر کمانڈر سی، اتنے نفری زیادہ ہوتی نا، زیادہ نفری لگی سی، وہ خیمے تک جانا مشکل سی. کوئی بھی نہیں، سارا دن کربلا دا اے واحد ایک موقع آیا جدو اے دوویں بی بی زینب دے پتر اے حصار نو چیر کے عمر سعد دے خیمے تک پہنچے. ہائے ہائے تواڈی جرأت تو صدقے، تواڈی جرأت تو سلام. کہ حصار توڑ کے انج حملہ کیتا نے، بندے چھٹ گئے، عمر سعد دے خیمے تک نہیں پہنچے. اے عمر سعد دے خیمے دے اندر دوویں بھرا داخل. صدقے تواڈی ہائے کیوں آئی ہے؟ تواڈی ہائے اس واسطے آئی ہے کاش پیاسے نہ ہوندے. ہائے ہائے جے بابا جی عمر صاحب دے خیمے دے وچ وڑے نے نا، ایک تلوار نال پرلے پاسے دا کپڑا پھاڑ کے باہر نس گیا. باہر منہ کر کے حضرت عمر فرماندے عباس نو ماموں تواڈی شاگردی دا حق ادا کر. اے تواڈا دشمن سان نسا دتا ہے. جڑے ویلے نہ ویکھیا نا عمر صاحب نسدا، فوجاں دے حوصلے پست ہو گئے. پھر انہاں حملہ کرنے واسطے ایک گل کیتی ہے، وہ سن لو تو مینوں اجازت دے دیو. خدا دی قسم سامنے ہو کے مقابلہ ہی نہیں سی پیا ہوندا. اوتھے کھلو کے ایک ملعون نے آکھیا انہاں دی والدہ دا خیمہ لٹ لو. تساں کوئی نہیں سنیا، دھیان نال نہیں سنیا. کسے آکھیا انہاں دی ماں دا خیمہ لٹ لو. تمہاں شہزادیاں پلٹ کے آکھیا کون ہے ساڈی ماں دے خیمے دا نام لے لو. ساڈی والدہ دے خیمے والے کوئی ادو ودے گا جدو اسی نہ رہاں گے. جدو انہیں پلٹ کے ویکھیا پھر تلوار والے تلوار مار دیتی، نیزے والے نیزہ آباد رہو بھئی نیزہ مار دیتا. جیڑے بڑے دوویں ڈگے نے نہ زمین تے. فرماندے نے ماموں اماں نو آکھیا جے راضی رہے، اماں نو آکھنا راضی رہے. جدو حضرت امام حسین دوڑے نے نا، آخری جملہ آج نسے نے پڑھیویاں نو لے جان واسطے، ہائے تیری عزت تو درائن وارا. اس بی بی نو آج دیا پتران دا 40ویں دا پرسا پہ دینا جیڑی سکے ویر دے اگے انج کھڑو. میرے خیال کوئی سننے واسطے تیار ہو. اور جملہ انج کھلو گی. فرماندے نے میری اماں دی جائی، میرے پیو دی ہے، میرا راہ چھڑ دے، میرے پنے میں عظیم چھوٹ گئی ہے. فرماندے نے اماں دا جایا کتھے چلے ہو؟ فرماندے نے میں انہوں محمد یا لاشاں اٹھار چلے ہوں. خدا دی قسم بی بی پاک نے فرمایا وے میرا سارے جان تو مہنگا ویر، وے میرا نبیوں دا داد ویر، میرے پتر نے نا کچھ ٹائم جان تے لانا ہی، کچھ ٹائم آن تے لانا ہی. جنہ جان آن تے لانا ہی میرے سامنے کھلوتا رہے. وے میرا پردیسی ویر، وے میرا
صدات ممنی تیس رکھیں قاری قصائد ذاکر مسافرہ شام جناب رضا باس آپ کول تاڑا موجود نے اختہ فرمان دے انہاں دے بعد نفیس اللہ کریم جناب عدیل عباس جعفری آپ شادی بال اور رون تے فورم بعد قاری قصائد ذاکر مسافرہ شام غلام رضا جنوی انہاں دے فورم بعد قاری قصائد ذاکر اہل بیت جناب جعفر رضا افغان مور انہاں دے فورم بعد احمد رضا جنوی صاحب اے آئی دی مجلس کا خطاب فرمان دے سادات ممنی تشریف رکھو 21 سفر باسط سرائے چلم سید شہداء بام کم کنگ زیر تمام سید اللہ کریم جناب سید علی نقی جس میں ملک دے نام علماء کرام مذاکر رام خطاب فرمان دے ذکر باقی صدقت باقی ثواب درہن عرض کریں 26 سفر بعد نماز مغربین امام